ورنہ وہ شخص بھی شاید اسی ہجوم کے ہتھے چڑھ جاتا اور اس کا بھی سر تن سے جدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو فحاش فلمیں دکھا رہا ہے بازار کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے ابھی ہماری غیرت اتنی بھی مردہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کچھ ڈراموں کی کہانیاں اتنی خاص نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی پائیدار ہوتی ہیں، لیکن ان کے سینز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ان سینز کو آپ ساری زندگی بھلانا چاہیں تو نہیں بھول پاتے۔ جس طرح سے ڈرامہ سیریل میری ذات ذرہ بے نشاں میں ایک پاک دامن لڑکی پر اس طرح سے تائی الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں کسی کام سے جاتی ہے اور اس کمرے کو لاک کر دیتی ہے، کیونکہ تائی جانتی ہوتی ہے کہ اس کمرے میں کوئی اور لڑکا بھی ہے، لیکن لڑکی نہیں جانتی ہوتی۔ لیکن تائی اس پاک دامن لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے شور مچا دیتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں کمرے کے اندر رنگرلیاں منا رہے ہیں۔ لڑکی بولتی رہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ پاک دامن ہوتی ہے، لیکن تائی اس پر الزام لگاتی ہے۔ تائی اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھا لیتی ہے، لیکن لڑکی قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ سوچ کر کہ اگر میں بھی قرآن پر ہاتھ رکھ لوں گی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن اس لڑکی کو جس طرح سے رسوا کر کے اس گھر سے نکالا جاتا ہے وہ سین آج تک میں نہیں بھول پایا۔ اور اسی طرح سے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کا وہ سین جب دانش اپنی بیوی مہوش کو گھر روکنے کے لیے بے پناہ کوششیں کرتا ہے اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کی خاطر کسی اور کے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، پیسے کی خاطر مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ رک جائے۔ وہ شادی کی آخری سالگرہ اس کے ساتھ مناتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ شہوار کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کر رہی ہوتی ہے تو دانش کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ جان جاتا ہے کہ اب یہ رکنے والی نہیں تو وہاں پر وہ ایک ڈائلوگ بولتا ہے جو آج تک کوئی نہیں بھولا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھنے سننے میں تو آپ کافی انٹیلیجنٹ بزنس مین لگتے ہیں، لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہیں آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے۔ یہ ڈائلوگ لوگوں کے دل پر ایسا لگا کہ جن جن لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہوئی تھی یا جن جن لوگوں نے پیسے کی خاطر اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھا تھا، ان لوگوں کو یہ ڈائلوگ آج تک نہیں بھولا ہوگا۔ اور واقعی بڑا کمال کا سین تھا۔ ایک شخص جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ ناتا نہ ہی کوئی دوستی رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس تم ہو نا، لیکن وہی بیوی پیسے کی خاطر جب اسے چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو وہ بڑا ہی کمال کا سین تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا سین تھا۔ اور اسی طرح سے ڈرامہ سیریل تیرے بن میں آپ لوگوں نے دیکھا مرتسم اپنی اس بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے جو اسے اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی، ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، لیکن وہی بیوی کسی اور کے ساتھ صرف بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے کمرے میں تو اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے۔ یہ سین دیکھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایسا سین۔ اور ڈرامہ سیریل عشق مرشد کا وہ سین جب بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کو ایک غیر مرد کے کمرے سے آدھی رات کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور بڑا بے بس ہوتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بے بس ہے، نہ وہ شور مچا سکتا ہے، نہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس غیر مرد کو اپنے گھر سے آدھی رات کو شور کر کے نکال سکتا ہے، کیونکہ محلے والے کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ اپنے غصے کو، اپنی بے بسی کو، اپنی شرمندگی کو اپنے اندر ایسے دبا لیتا ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو دنیا کی عظیم ترین بیٹی سمجھتا ہے۔ اور پھر خدا اور محبت کا وہ سین جس میں ایک امیر زادی ایک غریب لڑکے کے ساتھ فلرٹ کرتی ہے، اسے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے، لیکن یہ غریب زادہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ امیر زادی مجھ سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے اس کا محل دیکھتا ہے، اس کی شان و شوکت دیکھتا ہے، اور اس کو یہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، یہ تو شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ اور جب وہ اپنی جان پر کھیل کر اس تک پہنچتا ہے اور اس کے جو آگے سے جملے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنی حیثیت دیکھی، اپنی اوقات دیکھی ہے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نے تم سے ہنس کر بات کر لی تو میں تم سے محبت کرنے لگی۔ وہ سین دیکھ کر کیا بیتی تھی، اوئے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک شخص کسی لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے محل میں پہنچ جاتا ہے اور یہ بات سوچتا بھی نہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس بات کی فکر کیے بغیر وہ وہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کو آگے سے سننے کو یہ ملتا ہے کہ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے محبت کروں گی، تم جیسے تو ہمارے ملازم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل کا یہ آخری سین مجھے حیران کر گیا، میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے یقین جانے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ جب کسی پر اس طرح کی سچویشن آتی ہوگی وہ کتنا بے بس ہوتا ہوگا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ لگے ہوں گے
किसी ने कुल्हाड़ा उठाया होगा, किसी ने खंजर उठाया होगा, किसी ने डंडा उठाया होगा और किसी ने गोली मारने के लिए अपने हाथ में पिस्टल उठाई होगी कि कब मैं इस बंदे के टुकड़े करूंगा। लेकिन वो शख्स जो बेगुनाह होता है, जो बेबस होता है और उनसे भागकर अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन आखिर बेबसी में उन्हीं के हत्थे चढ़ जाता है, चीखो पुकार करता है मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वाला वहां कोई नहीं होता, क्योंकि सभी ये समझते हैं कि ये गुस्ताख है, ये गुनहगार है। चाहे किसी ने झूठ बोलकर ही उस पर इल्जाम लगाया हो, वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सवाब समझकर उसके टुकड़े करने के लिए तैयार होते हैं, वो उसका सर तन से जुदा करने के लिए तैयार होते हैं। वो ये बात सोच कर कि इसको मारूंगा तो मैं सीधा जन्नत में चला जाऊंगा। ऐसी बेबसी में इंसान पर क्या बीतती है, कभी आपने सोचा है? इस ड्रामे का ये आखिरी सीन क्या कमाल का सीन था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाकर किस तरह से हमारे पाकिस्तान में लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। और वो दुनिया के सामने नारे लगा रहा होता है कि मैंने एक गुस्ताख को, मैंने एक चोर को, मैंने एक डाकू को, मैंने एक गद्दार को मौत के घाट उतार दिया, मैंने दुनिया का अजीम तरीन काम किया। दुनिया के सामने वो ये शो कर रहा होता है कि मैंने जिसे मारा वो गद्दार था, वो गुस्ताख था, वो चोर था, वो डाकू था। और इस तरह के वाकयात आपने अपने पाकिस्तान में कई बार देखे होंगे। लेकिन वो एक झूठा इल्जाम होता है, लोगों को उकसाना, लोगों को बताना कि इसने ऐसा किया है, आप लोग कैसे मुसलमान हैं, आपने इसे माफ कर दिया। ये हमारी मुकद्दस जगहों पर जाकर डांस करते हैं, नाच गाना करते हैं, और आप कैसे मुसलमान हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त करें। आप लोगों में अगर गैरत होती तो आप लोग इसे इसी वक्त इसी जगह पर कत्ल कर देते। और लोग उसकी बात सुनकर उठ जाते हैं, ये बात सोचे समझे बिना कि उस ड्रामे में वो लड़का अपनी इस दोस्त से, अपनी इस कजन से, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, उससे बदला लेने के लिए वो क्या करता है कि सिखों के एक आम से घर, पुराने से घर में रक्स करने पर ये इल्जाम लगा देता है कि ये हमारी मुकद्दस जगह है। उसके दोस्त कहते हैं कि जब बाद में लोगों को पता चलेगा कि ये हमारी कोई मुकद्दस जगह नहीं, मस्जिद नहीं, बल्कि ये तो एक पुराने सिख का घर है, ये तो एक एंटीक घर है जिसे तुम मस्जिद बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हो कि इन लोगों ने मस्जिद में डांस किया है, तो फिर हमारा क्या होगा? वो कहता है तब तक इनका काम तमाम हो चुका होगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे। लेकिन वो बदनसीब इंसान ये नहीं जानता था, उसी मौत में, उसी उकसाए हुए हुजूम में उसी का बाप भी कत्ल हो जाएगा, क्योंकि उसका बाप जानता होता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, मेरा बेटा मासूम लोगों का कत्ल करवा रहा है, लोगों को उकसाता है। लेकिन क्या होता है, वो बाप जो उन लोगों को रोकने जाता है, उन लोगों को बताने जाता है कि ये बेगुनाह है, मेरे बेटे ने उकसाया है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो लोग ये जानना ही नहीं चाहते क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ ये आ जाता है कि ये गुस्ताख है। उन लोगों ने, उस हजूम ने 2 लड़कों और 1 लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। और वो सीन देखकर यकीन जाने मुझे सियालकोट का वो वाकया याद आ गया, जिसमें 2 मासूम लड़के, 2 मासूम भाई, जिनकी लड़ाई रमजान में सिर्फ क्रिकेट पर होती है, और वो ताकतवर लोग उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर सरेआम सियालकोट में उनको ऐसा बेदर्दी से मारते हैं, और मारने वाले एक दूसरे से डंडा बारी बारी लेते हैं जैसे वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। इस तरह से इंतजार करते हैं कि ये इसको डंडे से मार लेगा तो फिर मैं मारूंगा। ये सब कुछ देखकर यकीन जाने वो वाकया आज भी याद आता है तो आंसू आ जाते हैं। 15 साल गुजर गए इस वाकये को, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे कल का ये वाकया। वो बच्चे थे, 15-16 साल के वो दोनों भाई थे, लेकिन उस वाकये को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हमारे लोग कानों के कच्चे हैं। क्या खुद अगर अपने गिरेबान में झांकें तो आप पक्के कट्टर मुसलमान हैं? क्या आपने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया? किसी को चोर समझकर उसको इस तरह से बेदर्दी से मारा कि आज भी उसकी माँ, बहन, भाई जब भी उनके सामने वो वीडियो या फिर बात आती होगी तो उन पर क्या बीतती होगी। पुलिस और 1122 भी वहां मौजूद थी और वो लोग भी यही कह रहे थे कि मारो इनको, इनकी सजा यही है। लेकिन काश आप लोग ये जान पाते, उनको अपना बच्चा समझकर बचाने की कोशिश कर लेते। वर्दी का तो आप लोगों को ख्याल ही नहीं था, लेकिन काश अपनी औलाद समझकर कि अल्लाह ना करे कल आपके बच्चे के साथ इसी तरह से झूठा इल्जाम लगाकर यही जुल्म किया जाए,
تو کیا بیتے گی آپ پر. اور آج سے چند ماہ پہلے لاہور کے اشرا بازار میں ایک لڑکی دبئی سے آتی ہے یا پھر سعودیہ سے آتی ہے اور اس نے ایک ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس میں اس لباس کی تعریف لکھی ہوتی ہے, حلوہ کچھ کر کے لکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں کے پڑھے لکھے اچھے مولوی ایسا غصے میں آتے ہیں کہ ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں کہ اس نے قرآنی آیات کا مذاق اڑایا ہے, اس نے قرآن کی آیات کو اپنے لباس میں تبدیل کر کے ایسے پہن کر ہماری کتاب کا مذاق اڑایا ہے. اور وہ مولوی صاحب دکاندار وہاں پر اپنے بڑے عالم کو فون کرتے ہیں کہ آپ لوگ صرف مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے, یہاں پہ بے حرمتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ اپنے ساتھ ایک ہجوم لے کر وہاں پہنچتے ہیں اس لڑکی کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے. لیکن وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے, ان لوگوں کو شاید اتنی, کاش آپ لوگوں نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی ہوتی اور آپ پہلے تحقیق کر لیتے. اس بات کا تماشا پوری دنیا میں بنا, کیا امریکہ, فرانس, جرمنی, انڈیا, بنگلہ دیش, دنیا بھر میں ہمارے پاکستان کا تماشا بنایا گیا کہ پاکستانی عوام کتنی جاہل ہے. یہ وہ پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں جن کو لباس پر لکھا ہوا حلوہ اس کا مطلب نہیں پتا اور اس لڑکی کا قتل کرنے جا رہے تھے. اس لڑکی کو مارنے کے لیے لوگ ایسے جمع ہو گئے تھے جیسے یہ دنیا کے عظیم ترین اور سیدھے سادے لوگ ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. کاش سر تن سے جدا کرنے سے بہتر آپ لوگ اس لڑکی کے اس لباس پر لکھے ہوئے الفاظ کا پہلے معنی سوچتے, اس کی تحقیق کرتے, تاکہ پوری دنیا میں یہ تماشا نہ بنتا. یہ تو اللہ نے اس لڑکی کو بچا لیا, ورنہ ان کے ہاتھوں تو وہ لڑکی نہ بچتی. ان کے ہاتھوں تو پتھر مار مار کر اس کا سر تن سے جدا کرنے والا اپنے آپ کو دنیا کا عظیم ترین انسان سمجھتا. ایسا ہی ایک اور واقعہ لاہور کے بازار میں پیش آتا ہے جب ایک لڑکے کو اس کا دوست کوئی لنک سینڈ کرتا ہے اور وہ اس لنک کو اوپن کرتا ہے اور اس میں ایک فحاش ویڈیو کھل جاتی ہے اور ساتھ سے گزرتی ہوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے یہ ویڈیو چلا رہا ہے. اب ایک لڑکی گزر رہی ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے, لیکن وہ لڑکی وہاں پر رک کر شور مچا دیتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر گندی فلم چلائی ہے, یہ بندہ مجھے گندی فلم دکھا رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایک شریف لڑکی کا کام کیا بنتا ہے. اگر کوئی لڑکا اپنے موبائل پر کچھ گند دیکھ رہا ہے تو شریف لڑکی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں سے گزر جائے, لیکن وہاں پر ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اس لڑکے کو بھی خوش قسمتی سے چند لوگوں نے بچا لیا, پولیس وہاں پر پہنچی اور اس نے اپنا کام دکھایا, ورنہ وہ شخص بھی شاید اسی ہجوم کے ہتھے چڑھ جاتا اور اس کا بھی سر تن سے جدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو فحاش فلم میں دکھا رہا ہے بازار کے اندر. ہمارے ہوتے ہوئے ابھی ہماری غیرت اتنی بھی مردہ نہیں ہوئی. کاش آپ لوگ تحقیق کر لیں, کاش آپ لوگ تحقیق کرنے کے بعد یہ کام کریں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت کے میرے ایک ساتھی, میرے ایک بہت اچھے دوست افریقہ گئے اور کہنے لگے کہ ایک جنگل میں ہم پہنچے تو وہاں کے لوگ ہم سے خوفزدہ ہو گئے, ہم سے دور بھاگنے لگ گئے. ہم نے ان سے پناہ مانگی کیونکہ جنگل میں رات ہو گئی تھی اور اس قبیلے میں ہم رکنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ لوگ ہم سے خوفزدہ تھے. ہم نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے خوشبو دی, ان کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دی. اس کے بعد کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم ان سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ ہم سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پادری, ہمارے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان بہت ظالم ہے, یہ سر تن سے جدا کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے. ہم لوگ اس لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ لوگ ہمیں قتل نہ کر دیں, ہمارے سر تن سے جدا کرنے تو نہیں آ گئے. اس طرح سے وہ لوگ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں ہماری ایسی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں, اور وہ لوگ ہمیں ظالم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے. اور مارتے وہ لوگ ہیں جو سارا دن خود گناہ میں ڈوبے ہوتے ہیں. کیا مارنے والا کبھی یہ سوچتا ہے اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا مارنے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, حق سب کے ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی فراڈ نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا تم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا تم نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا؟ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی جائیداد میں جو حصہ ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں, بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں, بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. لیکن جب کسی چور کو یا پھر کسی گنہگار کو پکڑتے ہیں تو اس کو ایسے مارتے ہیں جیسے دنیا کا عظیم ترین اور اچھا اور نیک انسان یہی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی انجان شخص کے کہنے پر تحقیق کیے بغیر کسی بے گناہ کا قتل نہ کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانوں نے وہ بات سنی نہ ہو اور وہ تم سے اچھا مسلمان ہو, وہ تم سے اچھا انسان ہو, اس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہ ہو, لیکن تم لوگ بس یہ جان کر کہ اس نے ایسا کہا ہے
میں نے سنا نہیں، میرے دوست نے سنا، وہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اور اس بات کو سوچے سمجھے بنا کہ تم ایک بے گناہ کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ اور یوں ہو سکتا ہے کہ آپ سب میں سے ایک اچھے انسان کو، ایک ماں کے بیٹے کو، ایک بہن کے بھائی کو، ایک بیوی کے شوہر کو، بچوں کے باپ کو قتل کر دو، اور پھر شاید آپ کو بعد میں احساس ہو، لیکن بعد میں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ بے قصور تھا، بے گناہ تھا، پھر ساری زندگی اللہ آپ کو سزا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، آپ کو موت نہیں آتی، لیکن آپ ساری زندگی اس گناہ کی سزا بھگتتے رہتے ہیں زندہ رہ کر۔ دن رات آپ کو وسوسے آتے ہیں، آپ کو خیال آتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، اور پاگل پن کی زندگی ساری زندگی آپ کو گزارنی پڑتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، عمل ضرور کیجیے گا، اور اپنے ارد گرد کبھی بھی کسی کی ایسی آواز اٹھے کہ اس نے ایسا کیا، تحقیق کیے بغیر کبھی کوئی قدم نہ اٹھائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔